دیکھو تو کہا شبیر نے رو کر ذرا عباس دیکھو تو مسلمانوں کے گھیرے میں تیرا مسلم اکیلا ہے۔ اب میں درخواست کروں گا خطیب اہل بیت خطیب ولایت بحر المسائل مولانا سید علی رضا لکھوی آپ سے مودہ سے روایت اور رونق ممبر ہو۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ذکر پاک دی بارگاہ احدیت و آئمت قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ عزت مآب حاضرین مجلس، جملہ مادی عزادار محبان اہل بیت، مرد و زن و بالاخص بانیان صبح اللہ، میرے برادران دے خانوادے دے جملہ ارواح دے مدارج دین بلندی واسطے بلند تر صلوات۔ شرنام سے لہر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ حضرت ولی العصر آقا دے ظہور تعجیل واسطے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ والصلاة علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد رحمت اللہ علی احبابہم و شیعتہم و موالیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی بلند صلوات نعرہ حیدری حیدری عظمتی حضرتی زہراتی بلندر صلوات یوسف زہرا صدقہ سادات کرام مومنین کرام خان برادران جملہ محبان اہل بیت اللہ قیامت تک آباد و شاد فرمائے اللہ بڑی نسل نبی زمانے دے کئی کمینے دا محتاج نہ فرمائے اللہ سادات مومنین دی جان مال عزت ناموس دی حفاظت فرمائے اللہ عزت سید زہرا صدقہ میری عزت والے مینا دی ساحل و محنت خرچ و اخراجات لنگر و نیاز ذکر و اذکار سادات و مومنین در شریک کے ادا ہویا یوسف زہرا صدقہ اللہ عبادت شمار فرمائے اللہ حاضرین دے بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے انہیں دوئی دی قبولیت واسطے بلندر صلوات احترام بڑے اختصار دے نال اگر بڑی اجازت ہوئے تو میں گل اللہ دے قرآن دی بڑی جھوٹی تشکیلہ میں قبلہ عنوان سادات کرام و ملین کرام کے سرنامہ کلام قرار دیتا اس سورہ واللیل دی آیت مجیدہ سورہ لیل دی آیت مجیدہ میں اپنا سرنامہ کلام قرار دیتا رحمان مالک نے جتنے ہادی بھیجے ہر ہادی کے ذمہ ڈیوٹی لائی میں تیرا کام میں پیغام پہنچا بنا بس مختصر جی حضریت توجہ کرے اللہ کے تیرا کام میں پیغام پہنچا بنا رحمان نے کوئی نبی بھیجے وسیع بھیجے امام بھیجے ولی بھیجے ہر دے ذمہ ڈیوٹی لائی تیرا کام میں میرا پیغام دیونا ہدایت اس نو ہو سی جس نو میں علا کل شین قدیر جاسا میری بات مقصد ہے قبلہ ہدایت کا محور منبع ذات توحید ہے مخزن ذات الوہیت اس نے جتنے ہادی بھیجے مسلح بھیجے اگر تو ساڈا کام ہے پیغام پہنچا اے میرے محترم ایک اور مثال چا دینا چھوٹے بچیاں نو بچپن جیڑیاں کہانیاں والدین سنائیں دے دا مقصد ہوتا ہے بچہ سو جائے ہمیں کون دنیا دی مثال دے بچپن چھوٹے بچے نے جڑے اس سے سنائے میں تاکہ بچہ سو جائے واحد کتاب قرآن قرآن دے اندر جتنے قصے بیان ہوئے نا انہاں دا مقصد ہے میرا رحمان چاہتا میرا ستا بندہ بیدار ہو جائے قرآن دے اندر مقصد ہے تاکہ میرا ستا بندہ بیدار ہو جائے اور الحمدللہ منصب کی ذمہ داری نال میں بات کر رہا ہوں حضرت موسیٰ نبی کا قصہ پڑھ لیں اس سے ایک ماں کا کردار نظر آئے تو وہ پسند آ رہی نبی کا قصہ اس سے جو ماں کا کردار نظر آئے حضرت یعقوب نبی کا قصہ یعنی حضرت یوسف کا قصہ اس سے جو باپ کا کردار نظر آئے اللہ نے اس سے بہت مہربانی اللہ نے ایک اس سے بیان کیے صرف سنن واسطے نہیں تاکہ سنن دے بعد میرے بندے دے اندر تبدیلی آ جائے اور اس سے اگر اجازت ہوئے تو میں بھی اس کا بیان چکر بہت مہربانی میرے اللہ نے حضرت یعقوب نبی دیتے 12 بیٹے انہاں جو عزت والا شرف والا عزت والا کرامت والا پتر یوسف
میرے محترم سامعین، اللہ کا قرآن سورہ یوسف گواہ ہے۔ فرعون نے کیا کیتا؟ اٹھا کے کنویں وچ پھینک چھوڑے۔ جدہ یوسف نبی نو کنویں وچ پھینک گیا، جڑے کنویں دا آواز ہونا ہی منڈیر ایک پختہ ہوتی ہے کہ اگر کنویں وچ خرابی ہو جاوے اترنا نکلنا آسان ہوئے، وہ منڈیر پختہ ہوتی ہے۔ قرآن دی تفسیر دا جملہ جدہ فرعون نے حضرت یوسف نبی نو کنویں سٹیا، نبی دی انگلیاں اس منڈیر اس پتھر اس ٹائل پھنس گئی۔ ایک بھراوے دا بیٹا اس فوراً تلوار دا دستہ لیا، قرآن دی تفسیر بیان کر۔ بھرانے قبلہ سادات کرام مومنین کرام تلوار دا دستہ لے کے اس یوسف دے ہاتھاں تے مارنا شروع کیا۔ یوسف نبی دے ہاتھ چھوٹ گئے۔ ہن نبی جا رہا پانی والے پاسے، ذرا بیدار ہوئی، نبی جا رہا ہاتھ چھوٹ گئے، نبی جا رہا کنویں دی گہرائی والے پاسے، آواز الوہیت آئی، جبرائیل میں تن سدرت بان کان خلق نہیں کیتا۔ نبی جا رہا پانی دی طرف، رحمان کہتا ہے جبرائیل میں تن صرف سدرت بان واسطے خلق نہیں کیتا، جس نو پھرا پانی دی گہرائی چ ویکھنا چاہتے ہیں، میں اللہ اس نو تخت دی بلندی تے ویکھنا چاہتا۔ صدائے الوہیت ہے کہ جڑے اس نو پانی دی گہرائی چ ویکھنا چاہتا، اس نو میں اللہ تخت دیاں بلندیاں تے ویکھنا چاہتا۔ اس کردار ہے باپ کا۔ میرے محترم اس سے طرح قصہ حضرت موسیٰ میں اس سے طرح بات دوبارہ نظر ایک اور کنایہ سمجھ لوے۔ حضرت موسیٰ جدہ ماں ہوئی خوف زدہ، صدائے توحید آئی، اے مادر موسیٰ نہ گھبرا، اگر تیرے دل میں ہے کہ خوف اپنے پتر نو صندوق وچ رکھ کے دریائے نیل دے سپرد چکر، حفاظت دا ضامن میں اللہ۔ بھائی قرآن تے بولن والے، عظمت قرآن سنن والے، رحمان پہ آتے، اگر تو خوف نہ بس اپنے بیٹے نو دریائے نیل دے سپرد چکر، میں رحمان ضامن۔ اور ذرا توجہ کرو بھائی، میاں والی والے ہو، موسیٰ بھی معصوم، یوسف بھی معصوم، موسیٰ بھی نبی، یوسف بھی نبی۔ موسیٰ نو بھی سٹیا اپنے اپنی ماں نے پھینکیا، یوسف نو بھی پانی سٹیا اپنے۔ دیکھو انسان دے عمل نیت کا کتنا بڑا کردار ہے۔ بھیرا مارنا چاہتے ہن، ماں بچاونا چاہتی ہے۔ ذرا سٹیا پانی چے، یوسف نے بھیرا مارنا چاہتے، موسیٰ دی ماں بچاونا چاہتی ہے۔ بھیرا نو کنویں دے سپرد کر کے جھوٹ موٹ دا دمبی دا خون قمیض میں لا کے بابا دے کول آئے، طبیعت گھر رات رہے رہی۔ جدہ بابا دے کول آئے دنیا کے مکر و فریب کیتا، اللہ دے نبی پہلے رونے، قبلہ صاحب رومن دے بعد نبی نے ایک بڑا دقیق اور بڑا نفیس جملہ کیا۔ آج حضرت یعقوب پتر دا پیران اٹھا کے پیدل کیڑا سیانا بھیڑیا جیڑا میرے یوسف نو قمیض اتار کے کھاندا رہا۔ اللہ اکبر، قرآن بیٹھا پڑھتا، تفسیر قرآن بیان کر رہا، نبی بیان دے رہا۔ کیسا سیانہ تے سمجھدار ہے بھیڑیا، نہ جھری نہ پھٹیا، اتار کے کھاندا رہا۔ ہن باپ دا کردار ویکھے، قرآن آتا 36 سال یا 40 سال یعقوب نبی اپنے پتر دی جدائی چ روندے رہے، 36 یا 40 سال اتنا رونے، اکھا سفید ہو گئی۔ ہن باپ دا کردار
سال دے عرصے نبی پترا نے نہیں آکھیا جاؤ میں تو آپ کر چھوڑ جاؤ میرا گھر چھوڑ دے کر لے ڈی ایم کی کائی نہیں تھوڑا تھوڑا بولے آئے میں قرآن بیٹھا پڑھا اللہ پریشان ہو بیٹھا میرے محترم میں کردار باپ دا بیان کر رہے ہیں قرآن دی سورت زمانے نبی نہیں کہ میرا گھر چھوڑ دو چلے جاؤ تو میرا لین دین نہیں ہاں نبی اتنا رونے اتنا گریہ کیتا پتر معافی منگن تے مجبور ہو گئے نبی دے گریہ نے اولاد دے اندر احساس ندامت پیدا کی نبی گھر تو نہیں کرے ہاں اتنا میرے مکتب تے علماء نے لکھے اب 36 سال یا با اختلاف روایت 40 سال اتنا عرصہ نبی اپنے فرزند دل بند رہے دور اس 40 سال دے عرصے نبی ہر نماز ہر عبادت اللہ دے کولو اپنے واسطے صبر منگ دے ہن اولاد دے واسطے ہدایت منگ دے میں ایک پیغام دیتا اگر اولاد دے کولو نافرمان ہے لغزش ہو گئی خطا ہو گئی اپنا دل بڑا کر اپنے دل ایک معافی دا خانہ وسیع کر جدا نبی دے پترانو احساس ہویا بس ساڈے کول بڑا بڑا گناہ سرزد ہو گیا تے آئے بابا دے کول معافی منگن واسطے تے حضرت یعقوب نبی فرمائے چلے جاؤ 2 دنوں دے بعد ہویا پتر حیران ہوئے میں منگن معافی آیا بابن منامن آیا اقرار بھی کر رہے ہیں ساڑھے کل غلطی سرداد ہوگی پہلے 2 دنوں دے بعد ہوئے علماء تو پوچھے گئے کہ وجہ کہ میں نبی کیوں آگیا تو میری مقتد دے علماء فرمایا میں اللہ دے نبی آگیا میں چلے جاؤ نبی نے انتظار آئی بے شب جمعہ آوے میری گل ختم ہو گئی نبی نے انتظار رہا شب جمعہ آوے اس شب ایڈے بڑے گناہگارہ دی سفارش میں اللہ دی بارگاہ کر رہا میں نے یقین ہے شب جمعہ دا صدقہ اللہ اے دعا بھی قبول فرما شب جمعہ غریب دا حج آکھیا گیا روز جمعہ غریب دا حج آکھیا گیا روز جمعہ نو فرمایا اگر شب جمعہ تو چاہنے کہ خالق مشر علی دہاڑے تن شہدائے کربلا چو معشور کرے اس شب وضو کر کے امام حسین دی زیارت دا تلاوت چکر زیر آسمان و 2 رکعت ہدیہ زیارت شب جمعہ بنام سید الشہداء تو پڑھ جا معصوم فرمیتے بین میں زامنہ اللہ حشر علی دہاڑے تنو عزادارانے مظلوم چو معشور وقت نے کروٹ بدلی جیڑے بھرا بھران مارنا چاہ دیا اللہ نے اس سے بھرانوں مصر دا سردار بڑھا ودو بھرا اس سے بھرا دے کو لائے گندم لے واس کل بڑی سنی ہوئی مقصود تذکر ہے کہ بلا وہ بھرا اس سے بھرا دے کو لائے گندم لے واس پہ جنہوں نے پہچان لیا معرفی ہو گئی انہوں جیڑے بھرا نہ تو روندے کھلو اکھن آنسو کیسا ہوئے 14 دا نوکر انہا گلائیں تو آٹے تے میرے واسطے پیغام ہے انہا سردارہ دیا گلائیں انہا دیا سی نوکران اس سیرت ہے اس سے تذکر ہے جنہا بھرا رننے یوسف اپنے مقام کو اٹھیا غلطے سمجھنی روندے بھرا ماندے یوسف آنسو پوچھتے پہ آتا جدو میں معاف کر چھوڑیا تو سا کیوں پہ روندے ہو میں تو اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے نال بٹھایا مل کے کھاتا جدا وقت میرا محترم او باپ یعقوب پترہ سنے آکے آباد ہوئے مصر باپ نو عزت و احترام دینا جناب یوسف نے بٹھایا جناب حضرت یعقوب پتر دے کول بیٹھے دے یوسف دے چہرے تے نگاہ پئی تے اللہ دے نبی کیا ہن دس
تیرے نال یہ کیتا اللہ اکبر ساری تقریر بھول جامے جدا یعقوب نبی قبلہ پتر تو پوچھے تیرے نال بھیرا مکہ کیتا یوسف نے کوئی گل کیتی نہیں انہاں گل ایتھوں شروع کیتی بابا مصر والیا میں نے زندان وچ رکھیا اللہ میں نے مصر دا تخت عطا فرما یعنی برامن کو احساس ندامت ہی نہیں کرایا باپ دے سامنے بھی برامن دی الگ سے جہاں نافرمانیاں میں تذکرے نہیں اور قرآن دے اندر آیات مجیدہ دی کر لبے تلاوت جو میں عرض کر رہا جدا برامن دے کول بیٹھے کہ حضرت یوسف کیا ہے اس نال تسا کے بھی نال فوراً یا کیا وانتم جاہلون فرمائے تو سب کچھ نہیں کیتا تارا سندوسان دی جہالت آئی تو سب کچھ نہیں کیتا وہ تواڈی جہالت آئی بعد بھیرامن ہاں دے نال لا کے فرمایا تساں میرے نال اس وقت بھی محبت کر دیا ہو جہالت دی وجہ تو تساں میں اپنی نظروں کو دور کیتا میں وہ سارے مسائل برداشت کر کے وہ تمام تکلیف بھول گیا میں اقرار کردہ میں اس دی خاطر تواڈے ساریاں غلطیاں معاف کر چکا مجلس ایک پیغام یہ میرے ویرہ نے خرچ کیتا ہے نہ کوئی مقصد ہے ایک قوم دے بزرگ سادات مومنین ماتمی عزادات محبان اہل بیت آئیں تیرا مقصد ہے کہ جس مدینے علیہ سیدہ دے اسی نوکرہ مجلس جبساں انہا پینا دا کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آسا میں تھوڑی خدمت جے کئی دفعہ ادھر کر چکا یقیناً یاد ہو سی میرے محترم سامعین جتے بھولیا ہویا گمراہ نے بھٹکیا کامل انسان بنے ان مجلس حسین آدھے حقیر طالب علم کو میری یہ بساط ہے میں دین دا طالب علم میں یہ سادات کی خدمت مومنین کی خدمت معدبانہ پیغام عرض کر سکتا 4 دن کی زندگی ہے اپنے دل میں حسن پیدا کر اگر کوئی تیرے نال ناراض ہے معصوم فرمے دے بیت تو خود چلا جا اس دے دروازے دے چلا جا اگر وہ ہے علی والا 14 کا نوکر ہے اُدے کولو اگر زیادتی بھی ہو گئی انہاں دے نال لا جا تے اس کو آپ جا میرا ویر میں تن علی دے پتروں دے صدقے کیتی خطا معاف کر تھوڑا جی دل بڑا کرنا پوسا تھوڑے جی اپنی انام مارنا پوسا تھوڑے جی اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرنی پوسا کیا ہے سرداری کیا ہے نفاست کیا ہے بڑا پن جدو میں مرن دے بعد کروٹ بدلن واسطے خیر کا محتاج تکبر کیسا امیر مولا سیرت دے اندر جملہ موجود ہے اللہ فرمائے نہیں اس وقت تم یاد کر جدا تو کروٹ بدلن واسطے دوسرے دے ہاتھوں دا محتاج اور اگر کوئی سرکش ہے نافرمان ہے کسی نہ ظلم کرتا تو دے بارے بھی میرے مرشد فرمایا بجلتن پٹڑے تے لٹائے ویسی اللہ فرشتے ناکسی بانجے دا موڑا حلا تے دا موڑا حلا کہ پوچھ اللہ پہ آگئی وہ طاقت کدے گئی ہے اللہ پہ آگئی وہ طاقت کدے گئی ہے جس نال میرے غریب بندیاں تے ظلم کرے میرے مرشد جملے نے میری جرت ہی نہیں میں بیان کر رہا ہوں میرے سردار فرمایا وقت اللہ دے جائے دا موڑا حلا کہ آپ کو رحمان پہ آتا زبان کی دے گئی ہے جس زبان دے نال میرے غریب بندیاں دی توہین کرے کیونکہ میں کہتے خوش نصیب ہے جو اللہ علی دا نوکر بنا اس موے بغیر گزارے ہی نہیں برادران آل سنت تشریف فرمائیں ناز کیتا کر فخر کیتا کر جو 5 تے 12 دا نوکر ہے ایک گھرانہ ایڈا وڈا ایک گھرانہ ایڈا پاکے جب تک اس گھرانے تے نماز درود
درود نہ پڑھیا جائے اللہ سجدہ قبول نہیں کرے گا اتقالا علی محبت آل محمد فرمایا کدائیں ساڈی محبت دے بھروسے تے نیک عمل ترک نہ کری آخری بات میرے فضائل محبت فرمائے سو قبول فرما لگے سردار پہ آدھے ساڈی محبت دے بھروسے تے نیک عمل ترک نہ کری اے نہ کی جو میرے راہ پر 14 میں نماز کیوں پڑھا میرے تکبیر 14 میں روزہ کیوں رکھا میرے سردار 14 حج واجب میں کیوں کرا میرے پیر 14 میرے تے زکات واجب نہ دیتا نہ فرمائے ساڈی محبت دے بھروسے تے نیک عمل ترک نہ کری محبت انہوں فائدہ دینی جدے عمل ٹھیک ہوئے تے اگلی گل یاد رکھی عمل 70,000 نبیاں جتنے بھی ہوئے اللہ عمل ہی منہ تے مار چھوڑے سی جنہ عمل 14 دی ویلا موجود مشکورہ سنو اپنے مرشد دی گل سنو اپنے پیر دی شان علی والا ہوندہ ہی ہوئے جڑا سردار دی گل سن کے ایتھوں ٹھٹ پوے میرے محترم میرے نبی فرمایا ان لم یعالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ یا علی تیری اللہ کتنی بڑی شان بنائیے یا علی اللہ تیری کتنی بڑی عزت بنائیے یا علی کوئی تیرے کما حق ہو صاحب بیان کر ہی نہیں سکتا جڑا بدبخت حشر لے ہڑے انبیاء کے برابر بھی عمل لے آیا اگر اس دے دل تے علی دا پیار نہ ہویا میں نبی پیادا جنت وجنا در کنار خوشبو نصیب ہی نہ ہو فرمایا ان لم یعالک یا علی لأقبضتہ فی سقر سبحان اللہ کسی شاعر کان حدیث پڑھی نے کسی خطیب کان پڑھی نے نا میرا علی کان مدحت علی ایک نبی فرمایا جڑا بندہ حشرہ میں دے ہڑے 70,000 نبیاں جتنے بابا جی قبلہ عمل لے کے آیا یا علی انہا عملت اگر تیرا پیار نہ ہویا اس آنکھے میں اپنی عزت و جلالت دی قسم میں تن پیشانی دے بھار جہنم دیاں گہرائیاں سٹ چھوڑے جو پیر علی رہبر علی ہے علی والے کے جتنے بیٹھے میں کو داد واسطے نہ پیاتا بلا غور تکرو موت ہونے آ جاوے علی والے ناز ہے فخر ہے جتا ترگیوں جتا نوکرہ اس سردار کیا جتا تو آسے کہ کبر لکی ہو سی میں علی وعدہ کردہ زندگی میری سیرت مطابق گزار کے لگا میں علی زامنہ تیرا سرچا کے زانو کے رکھسا پیشانی چمکیا تھا پریشان نہ ہو کلا نہیں تیرا وارث میں علی موجود علی انتجا ہے کوئی پتہ نہیں کہنے لے موت آ جاوے کوئی پتہ نہیں کہنے لے پیغام آ جاوے اپنے اندر عجز و انکساری پیدا مومن بھرات عزت کر حسین دے عزادار نال پیار کر سادات کا احترام کر اولاد زہرا دی عزت کر تیرے بڑے خاندانی ہون دی پہچان ہے اولاد زہرا دی تقریب جدا تو اولاد زہرا دی تقریب کرے سے اللہ تیرے دنیا دے جملہ امور سوار چھوڑے سے کوئی پتہ نہیں کہ لے موت آ جاوے ان منا لے ان راضی کر لے کسے خان پیر چودری سید تو نہیں علی دے خالق نو منا بنے مشکل بھی کوئی نہیں ہو پیدا میرے گھر لگا بندیاں نندس تنہا لگا ادھی رات نے لگا چراغ بھی نہ جلا بشک اندھیرے چپے کے دھیمے جلے جناب صرف میں ناف چاہیے یا اللہ میں عزت و جلالت دی قسم میں تن ست واری آسا جیو میرا بندہ جیو میرا بندہ
یہ ولی والا اگر تو آ گیا تو گناہگار ہے پریشان نہ ہو میں اللہ تن علی دے صدقے معاف کر اپنے رب نو منا لے علی دے خالق نو راضی کر لے اس خالق نے سامنے اپنی جگہ جھکا جن کائنات دا امیر علی جھکنا اللہ تیرے بیڑے دی حفاظت فرمائے اللہ تیرے ناموس دے پردے دی حفاظت فرمائے لوگ عید دی تیاریاں کر رہے زہرا دے بیڑے چ بیڑ بدلتے اے جیڑی عید آئیے نا میں آ رہا تے میرے بیرہ میں نکال کر کے آکا بھی آگی سٹھ دل میں آخر پیدا تو سناؤ نا یتیم اللہ جیڑے لگے ہاتھ جوڑ کیا دیا جل جل ماں جیڑا تیروں کے میں رج تیری خدمت جو مسائب عرض در مسلم دے یتیم آئے عزدار یتیم دا نام آئے حرام دا دے پہلا تماچا ماریا جدی چھوٹی اولاد سید تماچا لگنا سید مٹی دے جھاڑ بھی ہاتھ جوڑ کیا دے نماز میں جھوٹ بولا میں چوندہ دا مجرموں ماں اکھا نال میں بابا جی روایت پڑی کھلوتا اس ایک ہاتھ ہک دیاں ظلفت پائے دوجہ ہاتھ دوجہ دیاں ظلفت پائے پوڑیاں چڑھدا آئے تلیاں پٹی دیا جدا آخری پوڑی تے آیا ایسا ہاتھ چھوڑ دیتے چھوڑنے آئے سید موت عزدار جنا بہر لے آئے انہیں سہنی ستونا جنا ستون دے قریب آئے میں سید تھیک نفسیاتی لفظہ دا اگر کوئی بڑا بندہ کہ چھوٹے بالوں تماچا مارے جنا ہاتھ بلند کر دے بال کو ہاتھ کرے دے اللہ دی قسمیں جدہ اس تماچا مارے رکیہ دلا لگو ہاتھ کی دل حرام دا دل غصہ ہے اس رسی تلاش کی دیئے تم اسفیدہ دے ہاتھ بار چھوڑے بات مرضی نال مرے دارے آدھے نمار اور ساڑے چھڑا عزدار سے نکست ڈٹھے بڑے مصحب خان مورخ دی سطر پڑھا لگا میرا دل ضرور سوڑا جنا قریب آئے وڈا سیدہ دے حارس کو ساڑے مامے دا نوکر آئے تیری شادی ساڑے مامے کرائی آئی جنا شادی ہوئی آئی ساڑا ماما تیرے گھر آیا اس سے تھمے نال تے مامے دا گھوڑا بدا تھک گئے تیرا اپنا مزاج ساڑا ماما راج رنا
جے سید دی گردن تے رکھیے وڈائی جائے جویں جھیک دو پانی آدا آدھے نمار میرے پترا دی جائے تھک نہیں اللہ گواہی اس تلوار بابا جی وڈے سید دی گردن تے رکھیے جڑا یتیماں دے مسائے وچ حیران بیٹھے وڈائی جائے جویں جھیک دو پانی آدا آدھے نمار سیدی وے عزدارو حرام زادہ دے چولے لاؤ دا نام آئے وڈا نکے دو وحدائے نکا بھیرا وڈے دو وحدائے بھیرا دو بھیرا ڈٹھائے رو کے پیا دا پاڑ انال اللہ چا چولا راوے کھنائے